السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ امام حسین نے مدینہ منورہ کو کیوں چھوڑا، اور میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ آج ہم اگلے درس میں ڈسکس کریں گے کہ امام حسین نے آخر مکہ کیوں چھوڑا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں کتب تاریخ کے ذخائر سے، جو معلومات ہم تک پہنچی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے۔ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے قرآن کریم میں سورۃ القصص کی یہ آیہ مبارکہ، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا تو کہا امید ہے میرا رب مجھے سیدھی راہ پر چلائے گا، عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، یہ آیہ مبارکہ پڑھی۔ جب مکے پہنچے تو اس وقت حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے پہنچ چکے تھے، اور ان کے سپورٹرز بھی تیار ہو چکے تھے۔ اچھا، اب اس دوران میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں ولید ابن عتبہ نے جو کیا، اس کی وجہ سے ولید ابن عتبہ معزول ہو گیا، اور مکے کا ہی گورنر مدینے کا گورنر بھی بن گیا، عمر بن سعید العاص۔ اچھا، اب یہ شخص جو ہے یہ بڑا خلاف تھا اہل بیت کے بھی، عبداللہ ابن زبیر کے بھی، اور یہ یزید کا بہت بڑا سپورٹر تھا۔ اس نے نتیجتاً فوج کشی کے لیے ان لوگوں کے خلاف، کیونکہ عبداللہ ابن زبیر جب اتنے اسٹرانگ ہو گئے مکے میں کہ ہر طرف سے آپ کی سپورٹ ہو گئی، تو اب خدشہ ہوا کہ مکے میں رہنا تو ٹھیک نہیں ہے، تو اب مکے میں رہنے کے بجائے اب عبداللہ ابن زبیر پر باہر سے مکے کے حملہ کرے، انہیں شکست دی جائے اور ان کے حامیوں کو، ان کے سپورٹرز کو توڑا جائے، تاکہ جس طرح مدینہ ہمارے کنٹرول میں ہے مکہ بھی ہمارے کنٹرول میں آ جائے، تو ان لوگوں کے لیے کوئی سیف ہیون نہ رہے، کہیں یہ پناہ نہ لے سکے، کیونکہ یہ یہاں آئے ہیں پناہ لینے کے لیے۔ تو اس حکمت عملی کے تحت مدینے سے ایک کوشش کی گئی کہ یہاں پر فوج کشی کی جائے گی، تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے، اور بڑی ایک اس کی ہم سیرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑی تفصیل سے اس پر بات کر چکے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے ایک سرٹن کنڈیشنز رکھی گئی تھیں کہ آپ چاندی کا توق اپنے گلے میں ڈال کر ہمیں ملیں اور ہم آپ کو جکڑ کر لے جائیں گے، اور وہ سارا کچھ معاملہ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہی مدینے سے آئے، مکے کا محاصرہ کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کو مکے کا جو پرانا گورنر تھا اس کے حکم کے اوپر، عمر ابن سعید ابن العاص کے حکم کے اوپر بھیجا گیا تھا، بعض کہتے کہ نہیں، ڈائریکٹ یزید کے حکم کے اوپر انہیں بھیجا گیا تھا۔ تو لشکر نے مکے کا محاصرہ کر لیا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مؤثر دفاع کیا۔ اچھا، بعض تاریخ کی کتابوں میں جیسا کہ ابن کثیر نے اس ضمن میں جو تفصیلات لکھی ہیں، طبری وغیرہ سے جو انہوں نے ڈیٹیلز جمع کی ہیں، کہ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے لڑنے کے لیے ان کے اپنے بھائی عمر ابن زبیر کو، جو ان کا دشمن تھا، بھیجا گیا، اور عمر ابن زبیر نے پہلے انہیں پریشرائز کرنے کے لیے مدینے میں ان کے رشتہ داروں کی پکڑ دھکڑ شروع کی، اپنے ہی بھائی کے بچے کی اور مختلف لوگوں کی، حضرت عمار ابن یاسر کے بیٹے محمد بن عمار ابن یاسر اور مختلف لوگوں کو، اپنے بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو اس نے بہت پکڑ دھکڑ کی تاکہ انہیں تکلیف پہنچائے، اور ان کے ذریعے عبداللہ ابن زبیر پر پریشر ڈالے، پر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ تو پھر نتیجتاً یہ خود لشکر لے کے نکلا۔ پہلے مروان نے اوپری طور پر اس کو منع کیا، لیکن اس نے کہا نہیں، میں تو نہیں چھوڑوں گا۔ تو پھر مروان نے کہا کہ ہاں، تو نے تو میرے دل کی بات کر دی ہے۔ طبری میں یہ ڈیٹیلز آتی ہیں، جسے پھر ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں بھی جمع کیا ہے۔ اینی تاریخی واقعات ہیں، تو اس لیے میں آپ سے ان کو یوں تاریخی واقعات کے طور پر ڈسکس کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد یہ لشکر یہاں سے نکلا، اور پھر اس کے بعد وہاں پہنچا، اور پھر اسے شکست ہوئی۔ پہلے ہی حلے میں جو شکست ہوئی تو عمر بن زبیر جو ہے، ان کے حامی تو انہیں چھوڑ کے بھاگ گئے، اور یہ پکڑے گئے، اور انہیں پھر عبداللہ ابن زبیر نے قید خانے میں ڈال دیا۔ پہلے تو انہوں نے پناہ لی اپنے ہی ایک اور بھائی کے پاس جو مکے میں تھا، اور پھر بہرحال ایونچولی وہ ایک جیل ہوا کرتی تھی مکے میں، حارم جیل، سجن الحارم، ادھر انہیں قید کیا گیا، اینڈ اکارڈنگ ٹو حافظ ابن کثیر وہ وہیں پر
انتقال ہو گیا اسی جیل میں. اینی وے لانگ سٹوری شارٹ، تو اس کے بعد حضرت امام حسین جو ہے اس پورے معرکے میں حرم کعبہ میں جو معاملہ پیش آیا، آپ اس سے بالکل الگ تھلگ رہے، کیونکہ کعبۃ اللہ کی حرمت کا سوال تھا، اس لیے آپ بالکل یہاں سے الگ رہے. اچھا، اب اس ضمن میں ہوا یہ کہ جب یہ معرکہ، یہ جو جنگ ہوئی، اس کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر نے چونکہ یزیدی فوج کو پچھاڑ دیا، تو یہ خبر جب عراق کے علاقوں میں پہنچی اور کوفے میں پہنچی اور مختلف اور جگہ پہنچی، تو وہاں پر جو معاملہ ہوا وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں. جیسے تبری میں آتا ہے کہ کوفہ اس اعتبار سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شیعوں اور محبوں کا مرکز اور گڑھ تھا. اچھا، میں آپ کو ایک بات اور بھی یہاں پہ واضح کرتا چلیے، جو کتابوں میں آتا ہے نا حضرت علی کے شیعوں کا گڑھ تھا، اس سے ہمارے پاس لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں یہ مراد ہے. یہ مراد نہیں ہے. آپ کو ذرا میں تاریخی پس منظر میں لے چلتا ہوں. واقعہ کربلا سے کئی سال پہلے، آپ سمجھ لیں کوئی 20+ ایئرس پہلے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کے 4 بڑے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ جو اسلامی ریاست تھی اس میں 4 گروپس بن گئے تھے. ایک گروپ وہ تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹرز تھے، وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے. اس سے مراد آج کے شیعہ نہیں ہیں، اس سے مراد ہے کہ ہم حضرت علی کی جماعت ہیں. سمجھ آئی بات؟ دوسرا گروپ وہ تھا جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سپورٹر تھا. یہ 2 گروپ ہو گئے. تیسرا گروپ وہ صحابہ کرام کا گروپ تھا جو ان دونوں گروپس کے اندر شامل نہیں ہوئے، اور وہ لوگ جو ان صحابہ کے متبعین تھے، ان کو فالو کرتے تھے، وہ بھی ان دونوں گروہوں میں شامل نہیں ہوئے. نہ وہ شیعان علی کہلائے، نہ وہ شیعان معاویہ کہلائے. اور چوتھا گروپ جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چھوڑ کے جو نکل آیا، وہ خوارج کا. تو یہ 4 گروپس جو ہے وہ تھے. تو جہاں جہاں ہم ان واقعات میں شیعان علی کی بات کریں گے، اس سے مراد شیعہ نہیں ہے. اسی طرح جس طرح اوائل دور میں جو لوگ حدیث پر محنت کرتے تھے، محدثین تھے، فقہاء تھے، حدیث میں جو لوگ محنت کرتے تھے، انہیں اہل الحدیث کہا جاتا تھا. جسے اردو میں آپ اہل حدیث لکھتے ہیں، لیکن اس سے مراد وہ اہل حدیث جماعت نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے آج کل، کیونکہ یہ تو پچھلے 150 سال کے اندر مورد وجود میں آئی ہے. اور امام بخاری، امام مسلم کے زمانے میں جو اہل حدیث تھے، اس کا معنی، وہ الفاظ سیم ہیں، ورڈ سیم ہیں، لیکن معنی مختلف ہے. تو چیزوں کو اس کے سیاق و سباق میں لیا جاتا ہے. جیسے انگریزی زبان میں بھی ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جیسے ورڈ ہے پلینگ. اب پلینگ ساکر بھی ہو سکتا ہے، اور پلینگ پیانو بھی ہو سکتا ہے، اور پلینگ گیمز بھی ہو سکتا ہے، جس کے اندر بھی پھر مختلف معنی آتے ہیں کہ واقعتاً گیمز پلے کر رہا ہے یا کسی کے احساسات سے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے ہر چیز کو اس کے سیاق و سباق میں لیا جائے گا. تو وہاں پر شیعان علی جمع ہوئے، اور انہیں جب پتہ چلا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافہ مدینے سے کوفے منتقل اسی لیے کیا تھا کیونکہ وہاں سے اٹ واز ایزیئر ٹو، کیونکہ دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام میں تھے، تو وہاں سے شام کے علاقوں کو دیکھنا زیادہ ایزی تھا عراق سے بنسبت مدینے سے. تو دارالخلافہ وہاں جب موو کیا، تو اس طرح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے تھے، وہ ہر جگہ سے، پورے ملک سے، پوری ریاست سے، جگہ جگہ سے وہ پھر کوفے میں جمع ہونا شروع ہوئے. نتیجتاً کوفے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپورٹ بہت بڑھ گئی، اور یوں حضرت علی کے سپورٹرز کا گڑھ کوفے بن گیا. تو اس طرح جو ہے کوفے کی ایک آپ کو میں بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ وائے کوفہ، حضرت امام حسین کوفے کیوں گئے اور مدینہ کیوں چھوڑا، یہ بیسکلی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو جہاں انہیں پتہ چلا کوفے والوں کو کہ امام حسین نے، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے معرکہ جو ہے وہ یعنی یزید کی فوج کو شکست دے دی، تو کوفے میں ایک آدمی تھا جن کا نام تھا سلیمان بن سرد. سلیمان بن سرد وہ شیعان علی میں سے تھے. تو انہوں نے ایک اپنے گھر پہ بہت بڑی مجلس مشاورت رکھی، اور اس کے اندر پھر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئیں، اور انہوں نے انکریج کیا لوگوں کو کہ وہ حضرت امام حسین کو خط لکھیں اور کوفے بلائیں. جسے تبری اپنی جلد 6 صفحہ 25 پر بیان کرتے ہیں کہ اس کثرت سے خطوط لکھنے کے لیے کہا گیا کہ خطوں کا تانتا بند گیا.
خط عموماً اس مضمون کے ہوتے تھے، جیسا کہ جلاء الحیوان میں آتا ہے جلد 20 صفحہ 139 پر، کہ اس مضمون کے ہوتے تھے کہ آپ جلد از جلد کوفے آ جائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، مومنین شیعوں کے اموال اور گردنیں آپ کے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہیں، آپ ہی ہمارے پیشوا ہیں، آپ ہی ہمارے امام ہیں، آپ کی مدد کے لیے لشکر موجود ہے. یعنی ایسے خط کہ آپ کی تو جان مال سے سپورٹ ہے نا. اس لیے امام حسین کو شہید کرانے میں سب سے زیادہ قصوروار یہ کوفے والے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی بلایا تھا اور انہوں نے ہی دغا دیا اور انہوں نے ہی ساتھ چھوڑ دیا، اور یہی بزدل بن کے گھروں میں بیٹھ گئے، اور یہ تلوار کی دھار سے ڈر کے گھروں میں بیٹھ گئے، اور یہی تھے وہ لوگ جنہوں نے امام حسین کو بلایا بھی تھا. دغا باز قسم کے لوگ تھے یہ، جو اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے. بہرحال تو امام حسین کے پاس جب یہ خط پہنچے تو آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ مکہ معظمہ کو چھوڑ دیں، اور اس لیے چھوڑ دیں کیونکہ مکے کی ایک حرمت ہے، ایک عظمت ہے، اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ جیسے مدینے میں آپ کی وجہ سے کسی کا خون بہایا جائے، تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مکے کی اس پاک سرزمین میں بھی آپ کی وجہ سے کسی بھی قسم کا خونی معاملہ پیش آئے. تو بہرحال آپ نے اس سلسلے میں جب جانے کا فیصلہ کیا تو آپ نے مشاورت کی. کن کن لوگوں سے مشاورت کی وہ میں آپ کو بائی ریفرنس بتاتا ہوں، اور بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے مکے میں مشاورت کی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ جانتے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں، صحابی رسول ہیں، حضرت امام حسین سے عمر میں بڑے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن عباس خود بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس حسین عراق کی طرف روانہ ہونے کے بارے میں مشورہ طلب کرنے کے لیے تشریف لائے. میں نے کہا اگر لوگوں کو میری اور آپ کی وجہ سے غصہ نہ دلایا جائے تو میں اپنے ہاتھ آپ کے بالوں میں چپکا لوں. آپ کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ آپ کہاں روانہ ہو رہے ہیں؟ ایسے لوگوں کی طرف جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی کو زخمی کر دیا. حضرت عبداللہ ابن عباس کی نظر دیکھ رہی تھی کہ کوفیوں کا کیا مزاج ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عباس بھی اس وقت کوفے میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے اس تمام دور خلافت میں، اور آپ خوارج سے بھی نمٹ رہے تھے اور آپ کوفیوں کو بھی برداشت کر رہے تھے اور مولا علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھے. تو آپ جانتے تھے کہ ان کوفیوں کا کیا مزاج ہے. تو اس لیے انہوں نے پوچھا الی این تخرجوا، آپ کدھر جا رہے ہیں؟ الی قوم قتلوا اباکا وطعنوا اخاکا، اس قوم کی طرف جا رہے ہیں جس نے آپ کے والد کو شہید کیا اور آپ کے بھائی کو زخمی کر دیا. وہ جس نے میری رائے سے خود کو آمادہ نہ پایا، اس نے فرمایا، یعنی امام حسین کی طرف اشارہ کیا ہے عبداللہ ابن عباس نے، اس لیے کہا فکان الذی سخى بنفسی عنہ ان قال لی ان هذا الحرم یستحل برجل. تو حضرت امام حسین نے فرمایا کہ ایک شخص کی وجہ سے اس حرم کی بے حرمتی کی جائے گی، اس لیے میں فلاں فلاں جگہ اگرچہ وہ دور ہے شہید ہونا زیادہ پسند کرتا ہوں، اس وجہ سے کہ کہیں حرم کی بے حرمتی کا سبب بننے والا وہ شخص میں ہی نہ بن جاؤں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام حسین نے مکہ کیوں چھوڑا. اور یہ جو ہے یہ حدیث کی کتابوں میں یہ آتی ہے حدیث، یہ حدیث ہے امام ابن ابی شیبہ نے اسے المصنف میں روایت کیا ہے، حدیث 37,364. امام طبرانی نے اسے المعجم الکبیر میں روایت کیا ہے، حدیث 2859. الفسوی نے المعرفہ و تاریخ میں، الفاقہی نے اخبار مکہ میں، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ و دمشق میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، الذہبی تاریخ الاسلام میں، اسی طرح سیر اعلام النبلاء میں، اور حیثمی مجمع الزوائد میں اسے روایت کرتے ہیں. اور وقال الحیثمی، اور امام حیثمی کہتے ہیں ورجالہ رجال الصحیح، اس حدیث کے رجال درجہ صحیح کو پہنچتے ہیں. اچھا آگے آ جائیں. امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر مدینہ منورہ آئے تو انہیں پتہ چلا کہ امام حسین تو عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو وہ مدینہ میں تھے نہیں. ان الحسین حسین ابن علی قد توجہ الى العراق فلحقہ علی مسیرتی، اور آپ جو ہے مدینہ سے چند دنوں کے فاصلے پر آگے ہیں. بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر آپ سے جا ملے اور ان سے بھی یہی پوچھا کہ این ترید، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ قال العراق. اس وقت حضرت امام حسین فیصلہ کر چکے تھے عراق جانے کا، کیونکہ یہ عراق کے لیے نکلنے کے بعد کی بات ہے.
تو ملے وہاں پہ جا کے اور کہا کہ بھئی عراق کو جا رہا ہوں، اور ان کے پاس چھوٹے رسائل اور خطوط بھی تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں انہوں نے کہا ان کے پاس نہ جائیں۔ کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان لوگوں کے پاس نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا یہ ان کی خطوط اور بیعت نامہ ہے۔ انہوں نے کہا بے شک اللہ نے اپنے نبی مکرم کو دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخرت کو اختیار فرمایا اور دنیا کا ارادہ نہ فرمایا۔ بے شک آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اقدس کے ٹکڑے ہیں، بخدا آپ میں سے کوئی بھی کبھی دنیا کو نہیں پائے گا، اسے اللہ تعالیٰ نے آپ سے دور نہیں کیا، مگر اس شے کی خاطر جو آپ کے حق میں بہتر ہے، آپ لوٹ جائیے۔ حضرت امام حسین نے انکار کر دیا اور فرمایا یہ ان کے خطوط اور یہ ان کی بیعت ہے۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ دیکھا کہ اب مزید گنجائش ہی نہیں ہے کوئی کمیونیکیشن کی، کہ امام اپنا ذہن بنا چکے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ معانقہ کیا، یعنی ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا اور کہا اے راہ حق کے شہید، جانتے تھے کہ شہید کر دیا جاؤں گا، سب جانتے تھے کہ شہید ہو جائیں گے۔ استودعک اللہ من قتیل، اے راہ حق کے شہید میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اب یہ جو روایت ہے اسے امام ابن حبان نے الصحیح میں روایت کیا ہے، صحیح درجے کی روایت ہے، حدیث 6968۔ امام بیہقی دلائل النبوہ میں، اسی طرح سنن الکبریٰ میں، اسی طرح امام غزالی احیاء علوم الدین میں، ابن عساکر تاریخ مدینہ و دمشق میں، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں، اور اسی طرح ذہبی اعلام النبلاء میں، سیر اعلام النبلاء میں، عسقلانی تہذیب التہذیب میں، اور ابن ابی جرادہ اسے بغیۃ الطلب میں روایت کرتے ہیں۔ کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ اور وقال الغزالی، اور امام غزالی کہتے ہیں رواہ الطبرانی والبزار بنحوہ واسنادہما حسن، اور امام طبرانی اور امام غزالی کہتے ہیں کہ طبرانی نے اور بزار نے اسے روایت کیا ہے، اور صحیح اور دونوں نے حسن سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ایک ہو گیا کہ یہ دو مشورے ہو گئے۔ تیسرا، اسی طرح بلکہ ایک اور روایت میں یوں سمجھ لیں، شعبی بیان کرتے ہیں کہ جب حسین ابن علی عراق کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا گیا کہ بے شک آپ کے بھائی حسین عراق کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ آپس میں خانوادہ عمر اور خانوادہ علی میں کیا معاملہ تھا، کہ ان سے کہا گیا ان اخاک الحسین قد توجہ الی العراق۔ سبحان اللہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی فیملیز میں کس طرح کے ٹرمز تھے آپس میں، کہ ان سے کہا گیا ان اخاک، آپ کا بھائی، فاتاہ فناشدہ اللہ، تو پھر آپ ان کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے امام حسین سے کہا کہ بلا شک و شبہ اہل عراق ناپسندیدہ لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے والد گرامی کو شہید کیا، آپ کے بھائی کو زخمی کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا، اور انہوں نے ایک پوری فہرست لگا دی۔ لیکن جب وہ یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کو قائل کرنے نہ کر سکے اور اس سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے آپ سے معانقہ کیا اور آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور کہا کہ اے راہ حق کے شہید میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ استودعک اللہ من قتیل، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ ابا لکم الدنیا، کہ بے شک اللہ نے دنیا کو تمہارے یعنی اہل بیت کے لیے ناپسند فرمایا ہے۔ اور اس روایت کو ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق میں اور الذہبی نے اسے سیر اعلام النبلاء میں بیان کیا ہے، اور ابن عساکر نے اسے جلد 14 صفحہ 201 اور ذہبی نے اسے جلد 3 صفحہ 292 پر بیان کیا ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ بشر بن غالب روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے امام حسین سے کہا کہ این تذهبوا، کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے؟ الی قوم قتلوا اباکا وطعنوا اخاکا، وہی الفاظ سب نے بیان کیے۔ مانا کیا کہ سب جانتے تھے کہ کوفیوں کا کیا حال ہے، عراقیوں کا کیا حال ہے۔ کہا یہ وہ لوگ جنہوں نے آپ کے والد کو شہید کیا اور بھائی کو زخمی کیا، ان کے پاس جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا اگر میں فلاں فلاں جگہ شہید کر دیا جاؤں تو یہ میرے لیے اس سے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میری وجہ سے مکے کو حلال جانا جائے، یعنی اس کی بے حرمتی کی جائے۔ اور اس روایت کو
الفسوی نے المعرفہ و تاریخ کی جلد 3 صفحہ 79، ابن عساکر نے تاریخ مدینہ دمشق کی جلد 14 صفحہ 203، ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ، اور الذہبی نے سیر الاعلام النبلاء میں، اور اس کو المحب الطبری نے ذخائر العقبہ میں پیج 151 پر بیان کیا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر بن ابی طالب، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں نا جعفر، جو حبش ہجرت کر گئے تھے اور پھر وہ مدینہ بعد میں آئے تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ ابن جعفر۔ انہوں نے آپ کو ایک خط لکھا، امام حسین کو ایک خط لکھا کہ جس میں انہیں اہل کوفہ سے محتاط رہنے کا مشورہ دیا، اور انہیں اللہ کا واسطہ دیا کہ وہ ان کی طرف لوٹ آئیں، یعنی کوفے نہ جائیں۔ امام حسین نے ان کی طرف جواباً خط لکھا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، انی رأیت رؤیا ورأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرنی بامر، کہ وہ کہتے ہیں امام حسین نے انہیں خط میں لکھا کہ میں نے خواب دیکھا اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے، جنہوں نے مجھے ایک حکم فرمایا ہے، میں اسے پورا کرنے والا ہوں۔ حکم کی تفصیل نہیں بتائی، یہ اہل بیت کا راز ہے، اسے اہل بیت کے ساتھ رہنے دو، تو اہل بیت پر بھی مطلع نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر ان کے فرسٹ کزن ہیں، ان پر بھی مطلع نہیں کیا، کہا کہ انی رأیت رؤیا ورأیت فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامرنی بامر انا ماض لہ، میں اسے پورا کرنے والا ہوں اور میں اپنا کام مکمل کرنے تک اس کے بارے میں کسی کو بھی بتانے والا نہیں ہوں۔ وَلَسْتُ بِمُخْبِرٍ بِهَا أَحَدًا، کسی کو نہیں بتاؤں گا، حَتَّى أُلَاقِيَ عَمَلِي، یہاں تک کہ میرا کام پورا ہو جائے۔ اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں جلد 14 صفحہ 209، مزی نے تہذیب الکمال میں جلد 6 صفحہ 418، ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں جلد 8 صفحہ 163، ذہبی نے اسے تاریخ اسلام میں، اور ابن ابی جرادہ نے بغیت الطلب میں جلد 6 صفحہ 2610 پر اسے روایت کیا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک اور لے لیتے ہیں روایت، پھر اس روایت پہ آج کے درس کا اختتام کریں گے۔ میں کھول کر باتیں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں، درس لمبا ہو گیا۔ آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی آف یو، کتنے لوگ آپ میں سے اتنے طویل دروس سنتے ہیں یا نہیں سنتے، لیکن ایک علمی تحقیق ہے، جو بھی سننا چاہے۔ اسماعیل بن علی الخطبی نے کہا ہے، حضرت حسین ابن علی بن ابی طالب، جن کی کنیت ابو عبداللہ اور جن کی ماں فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ان کا سفر مکے سے عراق کی طرف اس وقت شروع ہوا جب اہل کوفہ میں سے 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کی، جس میں انہوں نے آپ کو اپنے ہاں تشریف لانے کی دعوت دی۔ تو یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ اس کو ایک مومنٹم دیتا ہے کہ جب مسلم بن عقیل کو آگے کی طرف بھیجا، اور اس کے بعد جب یزید کو آپ کی روانگی کی خبر ہوئی تو اس نے عبید اللہ بن زیاد کو خط لکھا، اور وہ عراق پر یزید کا گورنر متعین تھا۔ اس یزید نے اسے آپ کے ساتھ جنگ کرنے اور فاتح ہونے کی صورت میں آپ کو اس کے پاس لے جانے کا حکم دیا۔ پھر لعین عبید اللہ ابن زیاد نے عمر بن سعد بن ابی وقاص کی معیت میں ایک لشکر آپ کی طرف بھیجا۔ امام حسین کربلا کی طرف مڑے تو آپ کا وہاں عمر بن سعد سے سامنا ہوا، پھر وہیں ان کے درمیان جنگ ہوئی، امام حسین کو شہید کر دیا گیا۔ آپ پر اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور برکات ہوں، اور آپ کے قاتل پر اللہ کی لعنت ہو۔ آپ کی شہادت سن 61 ہجری یوم عاشورہ محرم کے 10ویں دن ہوئی تھی۔ تو یہ جو بڑی طویل روایت اسماعیل بن علی الخطبی سے آتی ہے، اسے ابن عساکر نے روایت کیا ہے تاریخ مدینہ دمشق میں، اور ابن جرادہ نے بغیت الطلب کی جلد 6 صفحہ 2614 پر۔ اچھا، ابن جوزی کا ایک کلام ہے، اس کے اوپر ایک کامنٹری ہے، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انما رحل الحسین الی القوم، بے شک امام حسین اہل کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، لِأَنَّهُ رَأَى الشَّرِيعَةَ قَدْ رُفِضَتْ، وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کیونکہ آپ نے دیکھا کہ شریعت کو ٹھکرایا جا رہا ہے، اس لیے اپنے جد امجد کی لائی ہوئی شریعت کی بنیادیں اٹھانے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ جب وہ لوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور آپ کا محاصرہ کر لیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے واپس جانے دو۔
انہوں نے کہا نہیں، بلکہ آپ ابن زیاد کے حکم کی اطاعت کریں۔ قالوا فقالوا لا انزل على حکم ابن زیاد فاختار القتل على الذل وهكذا النفوس الابیہ۔ اس پر آپ نے ذلت کی زندگی پر شہید ہونے کو ترجیح دیا، اور غیرت مند نفوس ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ تو یہ ابن جوزی کی کامنٹری ہے ان تمام واقعات پر، اور پھر اس کامنٹری کو ابن جوزی نے التبصرہ میں ذکر کیا ہے، جلد 2 صفحہ 14 پر۔ تو بہرحال یوں امام حسین جو ہے وہ مکے سے نکلے، اور یہ وجوہات ہوئیں کہ مکے سے نکلے اور کوفے کی طرف گامزن ہوئے۔ اگین امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو اس کا پورا زاویہ تھوڑا سا اور کلیئر ہوا ہوگا، اور بعض انڈر لائن ڈیٹیل سمجھنے میں آسانی ہوئی ہوگی۔ اگین کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ضرور کیجیے گا، نہ بھولیے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ واٹ یو آر لرننگ فرام دیز تھنگس، کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اور آپ کے علم میں کیا اضافہ ہو رہا ہے، اسے ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔